السلام علیکم دوستوں، امید ہے دوستوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں قوم لوط پر عذاب کیوں آیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت لوط نے اپنے چچا ابراہیم کے ساتھ مصر چھوڑا اور فلسطین کے شہر سدوم کی طرف روانہ ہوئے، جو حجرائے مردار کے مغربی کنارے پر تھا۔ یہ شہر برائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے باشندوں نے مسافروں کو راہ راست پر لایا، لوٹا اور قتل کیا۔ ان میں ایک اور عام برائی یہ تھی کہ ان کے مرد عورتوں کے بجائے مردوں سے جنسی تعلقات قائم کرتے تھے۔ اس غیر فطری عمل کو بعد میں شہر کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس پر کھلی عام اور بے شرمی سے عمل کیا گیا۔ انہیں جرائم اور گناہوں کے عروج پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ لوگوں کو بلا کر ان کی بے حیائی ترک کر دیں، لیکن ان کے بعد ان کی بد اخلاقی اس قدر پیوست ہو چکی تھی کہ وہ لوط علیہ السلام کے سامنے بھرے ہو گئے۔ تبلیغ اپنی غیر فطری خواہشات کے عادی ہو گئے۔ انہوں نے توبہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب لوط اللہ نے اپنا ذکر بلند کیا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اس کے بجائے انہوں نے دھمکی دی کہ اگر وہ ان کی بری عادات کے خلاف تبلیغ کرتا رہا تو اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو صرف رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا تم جہانوں میں مردوں کے پاس جاتے ہو اور جو تمہارے رب نے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے اسے چھوڑ دو، لیکن تم حد سے گزرنے والے لوگ۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے جانے والوں میں سے ہوگے۔ اس نے کہا، بے شک میں تیرے عمل کی طرف نفرت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے بچا۔ پس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہوں نے ان کے دل کو رنجیدہ کر دیا۔ ان کے مکروہ شہرت پورے ملک میں پھیل گئی، جبکہ وہ ان کے خلاف جدوجہد کرتا رہا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے وہ اپنے مشن میں ڈٹے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے گھر والوں کے علاوہ کسی نے اس کی پکار پر لبیک نہیں کہا اور ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ اس کے گھر کے تمام افراد ایمان نہیں لائے۔ لوط کی بیوی کافر تھی۔ اگر گھر سکون و آرام کی جگہ ہے تو لوط علیہ السلام کا ذکر اللہ بلند کرے۔ کوئی نہ ملا، کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر اور باہر عذاب میں مبتلا تھا۔ ان کی زندگی مسلسل اذیتوں سے دوچار تھی، لیکن وہ اپنی قوم کے لیے رسول کی حیثیت سے صبر اور ثابت قدم رہے۔ اس کی بات ماننے کے بجائے انہوں نے اس کے پیغام کو جھٹلا دیا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی للکارتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ مایوسی سے مغلوب ہو کر لوط علیہ السلام نے اللہ نے اپنا ذکر بلند کیا، اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے فتح عطا فرمائے اور بدعنوانوں کو تباہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کے جواب میں 3 فرشتے جوان خوبصورت مردوں کے بھیس میں بھیجے۔ وہ دوپہر کو بستی کی دیواروں پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے جس نے
ان کو دیکھا۔ وہ لوط کے بیٹے تھے جب وہ دریا سے پانی بھر رہے تھے۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے کہ زمین پر اتنے خوبصورت کی آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ 3 آدمیوں فرشتوں میں سے ایک نے اس سے پوچھا، اے کنیز، کیا آرام کی جگہ ہے؟ اپنی قوم کے برے کردار کو یاد کرتے ہوئے اس نے جواب دیا، یہیں ٹھہرو اور اس وقت تک شہر میں مت جاؤ جب تک میں اپنے والد کو اطلاع نہ کر دوں، اور واپس نہ آؤ۔ اپنا جگ دریا کے کنارے چھوڑ کر وہ تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ اے باپ، وہ روئی، آپ کو شہر کے دروازے پر نوجوان مطلوب ہیں، اور میں نے پہلے کبھی ان کے چہرے نہیں دیکھے۔ لوط اللہ تعالیٰ اپنا ذکر بلند کرے پریشان ہوا جب وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کی طرف بھاگا۔ وہ اس کے گھر بطور مہمان آئے۔ مہمان نوازی کے بعد ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بجائے انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ ان کی میزبانی کر سکتا ہے۔ اس نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی اور ان پر اپنے لوگوں کی نفرت انگیز فطرت کو متاثر کیا۔ لوط، اللہ ان کا ذکر بلند کرے، ہنگامہ آرائی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے مہمانوں کو ناراض کیے بغیر انہیں راضی کرنا چاہتا تھا، وہاں رات نہ گزرنا چاہتا تھا، لیکن ساتھ وہ ان کے ساتھ متوقع مہمان نوازی بھی کرنا چاہتا تھا جو عام طور پر مہمانوں کو دی جاتی ہے۔ بیکار میں اس نے انہیں خطرناک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آخرکار اس نے ان سے گزارش کی کہ رات ہونے تک انتظار کریں، اس وقت تک کوئی انہیں دیکھ نہیں پائے گا۔ جب شہر پر اندھیرا چھا گیا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے۔ کسی کو ان کی موجودگی کا علم نہ تھا، تاہم لوط کی بیوی نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے۔ وہ جلدی سے یہ خبر لے کر اپنے لوگوں کے پاس پہنچی اور جنگل کی آگ کی طرح اسے تمام باشندوں تک پہنچا دیا۔ لوگ لوط کی طرف لپٹ کے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بلند فرمائے۔ جلدی اور جوش سے حضرت لوط علیہ السلام نے جب ہجوم کو اپنے گھر کے قریب آتے دیکھا تو دروازہ بند کر دیا، لیکن وہ اس پر ہاتھ مارتے رہے۔ اس نے ان سے التجا کی کہ زائرین کو تنہا چھوڑ دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ اس نے ان پر زور دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی خواہش کی تکمیل کریں، کیونکہ یہ وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ لوط کے لوگ اس وقت تک انتظار کرتے رہے جب تک وہ اپنا مختصر خطبہ ختم نہ کر لیں، اور پھر وہ ہنسنے لگے۔ ہوش میں اندھے ہو کر انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر بلند کرے، حضرت لوط کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ ان متشدہ لوگوں کے سامنے بے اختیار کھڑا رہا۔ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کو روکنے میں بے بس محسوس ہوا، لیکن وہ مضبوطی سے ہجوم کی التجا کرتا رہا۔ اس خوفناک لمحے میں اس کی خواہش تھی کہ وہ انہیں اپنے مہمانوں سے دور دھکیلنے کی طاقت رکھتا۔ اس بے بسی اور غم کی حالت میں دیکھ کر مہمانوں نے اس سے کہا، تم فکر مند اور خوف زدہ نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ہجوم خوف زدہ ہو گیا اور لوط کے گھر سے فرار ہو گیا، اور جاتے وقت اسے دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو خبردار کیا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر سے نکل جائیں، سوائے ان کی اہلیہ کے اپنے تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ شہر سدو مختم ہونا چاہیے۔ زلزلے نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی زبردست طاقت نے پورے شہر کو ایک جھٹکے میں اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہو۔ پھر شہر پر پتھروں کا طوفان برسا۔ لوط کی بیوی سمیت سب کچھ تباہ ہو گیا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو درج کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم
بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے باقیوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش بہت بڑی تھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح لوط کی قوم اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بلند کیا، تباہ ہو گئی، اور ان کی بستیاں اور نام و نشان روئے زمین سے مٹ گئے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹس ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔